بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ افلاح بن سیار ہے شاعر، جس نے ہمارا پچھلا بھی ختم ہوا حصہ شاعری کا۔ اب جو شاعری ہے یہ شبہ القارہ یعنی بر صغیر میں جو شعراء گزرے ہیں ان کا کلام کیا کہتا ہے اس بارے میں اب یہ شاعری ہے شبہ القارہ کے یعنی بر صغیر کے شعراء، جس میں پہلا شاعر جو انہوں نے شامل کیا ہے وہ ابو عطا سندھی ہیں۔ انہوں نے جادو کی بیماری، عشق کے جادو کے بارے میں بات کی ہے کہ عشق کا جادو جب انسان کو ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ شاعر کا تعارف ہم دیکھیں گے۔ شاعر کا نام ہے افلاح بن سیار۔ کانا ابو، اس کا باپ ایک سندھی غلام تھا، لیکن جو ابو عطا ہے وہ پیدا ہوا اور اس نے پرورش پائی کوفہ میں اور عربوں کے درمیان رہا۔ اس کی زبان میں لکنت تھی، یہ فصیح طور پر کلام نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب سلیمان بن سلیم کلبی کی مدح کی اس نے تو اس نے اسے غلام عطا کیا جو کہ اس کی شاعری کو روایت کیا کرتا تھا، یعنی خود بولتا تھا تو اس کو مشکل ہوتی تھی، تو جب سلیمان بن سلیم کی مدح کی اس نے اسے تحفے کے طور پر ایک غلام دیا جو اس کی شاعری کو روایت کرتا تھا۔ ابو عطا نے دونوں حکومتوں یعنی بنی امیہ اور بنو عباس دونوں کی مدح کی اور بنی امیہ کے بہت سے معرکوں میں جنگوں میں شریک ہوا اور 180 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ ابو عطا ہندوستان کا پہلا شاعر ہے اور سب سے بڑا مسلمان شاعر ہے شعراء بر صغیر پاک و ہند میں سے، جس کا کلام ہم تک پہنچا ہے عربی زبان میں، اور بے شک یہ وہ واحد ہندی شاعر ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ دیوان الحماسہ جو کہ ابھی تمام نے لکھا تھا اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور یہاں اس کے وہی 3 اشعار ذکر کیے جا رہے ہیں جو کہ دیوان الحماسہ میں موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے ذکر تو کی میں نے تجھے یاد کیا، والخطی جب کہ خطی نیزے یخترو لہرا رہے تھے بیننا ہمارے درمیان، وقد ناہلت اور سیراب ہو چکے تھے منا ہم سے یعنی ہمارے خون سے، المثقفۃ سیدھے کیے ہوئے، السمرو گندمی رنگ کے تیر، اور سیدھے کیے ہوئے گندمی رنگ کے تیر ہمارے خون سے سیراب ہو چکے تھے۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما ادری نہیں میں جانتا، وانی لصادق، اور بے شک میں سچ کہتا ہوں، اداؤن کیا بیماری ارانی لگ گئی ہے مجھے، من حبابک تیری محبت کی، ام سحر یا جادو ہے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں سچ کہتا ہوں کہ کیا مجھے تیری محبت کی بیماری لگ گئی ہے یا یہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ سِحْرًا، پس اگر تو یہ جادو ہے، فَاعْذِرِينِي عَلَى الْهَوَىٰ، تو محبت میں میری طرف سے معذرت قبول کر۔ وَإِنْ كَانَ دَاءً غَيْرُهُ، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے، اور اگر یہ بیماری اس کے علاوہ کچھ ہے، فَلَكِ الْعُذْرُ، تو تیرے لیے عذر ہے۔ شاعر کہتا ہے ذکر تو کی کس بارے میں کہا ہے؟ محبت کے جادو کے بارے میں۔ کہتا ہے میں نے تجھے ایسے وقت میں یاد کیا کہ جب خطی نیزے، خطی خط ایک جگہ مقام کا نام ہے اور وہاں پر بنائے گئے نیزے جو ہیں بہت مشہور ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ نیزے جو خطی مقام کے ہیں وہ خطی نیزے کہلاتے ہیں، وہ نیزے ہمارے درمیان لہرا رہے تھے۔ کیا تھا کہ جنگ کا سماں تھا اور ہم نیزوں کے گھیراؤ میں آئے ہوئے تھے، اور یہاں تک تھا کہ جو سیدھے کیے ہوئے گندمی تیر وہ ہمارے خون سے سیراب ہو گئے تھے۔ ابھی سویا، بڑی مشکل سے لایا اس کو۔ کہتا ہے کہ وہ نیزے جو تھے وہ ہمارے خون سے، صرف نیزے ہی نہیں بلکہ جو خطی نیزے ہی نہیں بلکہ گندمی رنگ کے جو تیر تھے جو کہ پسندیدہ تھے عربوں کے ہاں، انہیں اپنی جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ کہتا ہے گندمی رنگ کے سیدھے کیے ہوئے جو تیر ہیں وہ ہمارے خون میں سیراب ہو چکے تھے، یعنی ہمارے خون سے بھر چکے تھے، ہر طرف جنگ کا سماں تھا، لوگ کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، گر رہے تھے، لیکن ایسے وقت میں بھی، ایسی حالت میں بھی میں تجھے نہیں بھولا، میں نے تجھے یاد کیا کہ جب کہ انسان کو اپنی
جان کی پڑی ہوتی ہے، اور جنگ میں جب وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بھی کہتا ہے کہ مجھے جنگ کی پرواہ نہیں تھی، مجھے نیزے لگنے کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اگر مجھے کوئی چیز یاد تھی تو وہ تو تھی۔ تیری یاد میں اتنا میں پاگل ہو گیا تھا کہ ایسے مشکل موقع پر، جب کہ میری جان بھی خطرے میں تھی، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ خطرہ میں نے بھول لیا، لیکن میں تجھے بالکل بھی نہیں بھولا، تجھے میں نے وہاں پہ بھی یاد رکھا، کیونکہ اس کو جادو، وہ عشق کے جادو کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جادو ہی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی جو نارمل حالات ہوتے ہیں اس سے الٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو تو لگتا ہے جادو ہو گیا، کیونکہ وہ نارمل چیزیں نہیں ہوتی۔ دوسرا شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک نارمل شخص ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس طرح کیا کیونکہ مجھے تیری محبت کا جادو ہو چکا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ میری کیفیت ایسی ہے، میری حالت ایسی ہے، میری اس وقت حیت ایسی ہے کہ میں یہ بات سچی سچی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا تو مجھے تیری محبت کی بیماری لگ گئی ہے یا مجھ پر جادو ہو گیا۔ کہتا ہے کہ یا تو یہ بیماری ہے کہ تیری محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا ہوں، اتنا گرفتار ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی، یا پھر اگر تیری محبت نہیں ہے تو پھر مجھ پر کوئی جادو چل گیا ہے کہ میں اس جادو کے اثر میں گرفتار ہوں، اور میں اس جادو کے اثر سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ اتنے خراب حالات میں بھی، اتنے مشکل حالات میں بھی، اتنے کٹھن دور میں بھی مجھے ہر طرف تو ہی تو نظر آ رہی ہے، اور تیری ہی ہر طرف مجھے یاد آ رہی ہے، جنگ کے موقع پر بھی۔ پھر کہتا ہے فَإِنْ كَانَ سِحْرًا، پس اگر یہ جادو ہے تو محبت میں مجھ سے معذرت قبول کر میری طرف سے۔ شاعر کہتا ہے اگر تو یہ جادو ہے، مجھ پر جادو ہو گیا، تو محبت میں تم میری طرف سے معذرت قبول کر کہ میرا کوئی علاج نہیں ہے، میں اس میں گرفتار ہو چکا ہوں، اب میں اس سے بچ نہیں سکتا، میں کسی بھی صورت اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جو جادو مجھ پہ ہو چکا ہے ہو گیا۔ اگر جادو ہے تو کہتا ہے کہ میں جادو میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اس میں میرا کوئی بس نہیں چل رہا کہ میں اپنے حالات کو درست کر لوں اور میں نارملٹی کی طرف آ جاؤں۔ اور اگر یہ اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو تیرے لیے عذر ہے۔ کہتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی مجھے بیماری ہو گئی ہے تو تیرے لیے عذر ہے، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تیرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ میں اب اس میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور اب اس بیماری سے نکلنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس وجہ سے تو مجھ سے میری طرف سے معذرت قبول کر لے کہ میں تجھے یاد کرنا چھوڑ دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اب ناممکن ہے کہ میں تیری یاد کو چھوڑ دوں، کیونکہ ایسے وقت میں بھی جب کہ اپنی جان میری جان پہ بنی ہوئی تھی، میں نے اس وقت میں بھی تجھے یاد رکھا، تو عام حالات میں بالکل تجھے ہر وقت یاد رکھوں گا، اور تیری یاد ہر وقت میرے ذہن میں رہے گی۔ یہ تو شاعر کا کلام تھا جنگ کے دوران جادو کے، محبت کے جادو کے بارے میں۔ اس کے بعد یہی شاعر جو ہے وہ یزید بن عمر بن حبیرہ کی مرثیہ نگاری کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں جی، وقال ایضاً، اور اسی نے کہا، یا اور اس نے یہ بھی کہا، یرسی رسا کرتے ہوئے یعنی مرثیہ نگاری کرتے ہوئے یزید بن عمر بن حبیرہ کی۔ یزید بن عمر بن حبیرہ واسط شہر میں اس کا واقعہ پیش آیا، جس میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی مرثیہ نگاری میں کہہ رہا ہے اس کے مرنے پہ، شاعر کہتا ہے الا ان عینا، بے شک
سن لو، الا سن لو، ان عین بے شک وہ آنکھ، لم تجد نہیں سخاوت کی اس نے، سن لو بے شک وہ آنکھ جس نے سخاوت نہیں کی، یوم واسط ان واسط کے دن، یعنی جس دن واسط کا مارکا ہوا، یہ واقعہ پیش آیا جس دن تو نے وفات پائی، تیرے انتقال پر جو شخص نہ رویا۔ بیٹا دودھ پی لو میری جان، بسم اللہ۔ بے شک وہ آنکھ جس نے واسط کے دن، علیہ کا تجھ پر، جس نے واسط کے دن سخاوت نہیں کی، علیہ کا تجھ پر، بجاری دمعہا، اپنے جاری آنسوؤں کے ساتھ، لجمود، البتہ جمود کا شکار ہے، البتہ محروم ہے، آنسوؤں سے محروم ہے۔ عشیۃ شام کے وقت، قامہ کھڑی ہو گئیں، النائحات نوحہ کرنے والیاں، شام کے وقت نوحہ کرنے والیاں کھڑی ہو گئیں، وشققت اور پھاڑ دیے گئے، جیوبن گریبان، بیدی ماتمن ماتم کرنے والیوں کے ہاتھوں، وخدود اور رخسار گال۔ شام کے وقت نوحہ کرنے والیاں کھڑی ہو گئیں اور ماتم کرنے والیوں کے ہاتھوں گریبان پھاڑ دیے گئے اور رخسار پیٹ دیے گئے۔ فائن پس اگر تم سے تو ہو گیا ہے مہجورہ خالی، الفنا صحن والا، خالی اس لیے کہ مہجور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے نا کسی جگہ کو چھوڑ جانا، یعنی مہجور الفنا کہ اس صحن کو چھوڑ گئے ہیں لوگ، بس اگر تو خالی صحن والا ہو گیا ہے، فربما پس کتنے ہی، اقامہ بھی ٹھہرتے تھے یہاں، قیام پذیر ہوتے تھے، آتے تھے، بعد الوفودی وفود کے بعد، وفود وفود، بس کتنے ہی وفدوں پر وفد یہاں پر قیام کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّكَ بس بے شک تو، لم تبعد نہیں تو دور ہوا، بس بے شک تو لم تبعد نہیں تو دور ہوا، علی متعہد عہد و پیمان کرنے والے سے، بلا ہاں کیوں نہیں، کلو ہر شخص، من جو تحت نیچے ہے، الترابی مٹی کے، بعیدو وہ دور ہے، بس بے شک تو دور نہیں ہوا عہد و پیمان کرنے والے سے، ہاں کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو مٹی کے نیچے چلا گیا، جو خاک کے نیچے چلا گیا، وہ دور ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں جی، شاعر کہتا ہے، خبردار سن لو بے شک وہ آنکھ جس نے واسط کے دن، جس دن تمہاری وفات کا واقعہ پیش آیا، اس دن سخاوت نہیں کی، یعنی جو شخص نہیں رویا، آنکھ کی سخاوت سے مراد ہے آنسوؤں کا بہانا، تجھ پر اپنے جاری آنسوؤں کے ساتھ، یعنی اپنے، ایک ہوتا ہے آنسو کا آنا اور آنسو رک جانا، جاری مطلب جو کہ رواں ہو گئے ہوں، آنسو، آنسو پہ آنسو گرتے ہی چلے جائیں۔ کہتا ہے کہ تو ایسی شخصیت تھی، تو ایسی بڑی عظیم شخصیت تھی کہ تمہارے جانے پر جس شخص نے، جس آنکھ نے آنسو نہیں بہائے، جس آنکھ نے سخاوت نہیں کی، وہ آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ اس کے اندر آنسو ہیں ہی نہیں، وہ آنسو سے ہی محروم ہے، وہ جمود کا شکار ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے شخص، جو شخص تجھ پر نہیں رویا۔ تیرا جانا وہ سنگ دل ہے، تیرا جانا اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا گہرا اس کا افسوس اور اس کا غم تھا کہ ہر طرف ظلم کے اندھیرے تھے، ہر طرف غم و الم کی داستان تھی، اتنے بڑے سانحے پر بھی جو آنکھ آنسو نہ بہائے، جس نے، جو اپنے جاری آنسوؤں کے ساتھ، مسلسل آنسوؤں کے ساتھ نہ روئے گا، تو وہ ایسا شخص ہے، وہ ایسی آنکھ ہے جس کے اندر گویا آنسو ہی نہ ہوں، وہ آنسو سے محروم ہے، جس پر کوئی اثر نہیں ہوا تیرے جانے کا، کوئی، وہ بے حس ہے، وہ بے اثر ہے، حیثیت کی مالک ہے وہ آنکھ جو کہ تجھ پر آنسو نہ بہائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شام کے وقت نوحہ کرنے والیاں کھڑی ہو گئی، کہتا ہے کہ تو بہادر شخص تھا، تیرے جانے پر شام کا جب وقت ہوا، شام کے وقت
میں ذرا آپ دیکھیں گے اداسی کا سا سما بڑھ جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ شام کے وقت نوحہ کرنے والیاں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے اتنا نوحہ کیا، ماتم اتنا کیا کہ ماتم کر کر کے ان کے پھٹ گئے، گریبان پھٹ گئے، اور ان کے رخساروں کو انہوں نے اتنا پیٹا، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ غم میں مبتلا تھیں، وہ تیرا غم منا رہی، تیرے جانے کا انہیں اتنا افسوس تھا کہ تو کیوں ہم سے جدا ہو گیا، تیرے جانے پر ہمارا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس بات پر انہوں نے اپنے گال پیٹ دیے اور اپنے گریبانوں کو چاک کر دیا، اس قدر انہوں نے نوحہ کیا، اس قدر وہ روئیں، اس قدر وہ تمہارے جانے پر غم میں نڈھال ہو گئیں کہ انہوں نے اپنا آپ بھی نہ دیکھا اور انہوں نے خود ہی کو پیٹ ڈالا۔ اتنی بری ان کی حالت ہوئی غم سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی پیٹ ڈالا۔ پھر وہ کہتا ہے فَإِن تُمْسِ مَهْجُورَ الْفِنَاءِ، پس اگر تو خالی صحن والا ہو گیا ہے، متروک صحن والا ہو گیا ہے، تو ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جب یہاں وفدوں کے وفد آ کے رہا کرتے تھے۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن چلے بھی جانا ہے۔ اگر آج تیرا یہ گھر خالی ہو گیا، اگر آج تیرا یہ صحن لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ انسان کے اوپر ہر طرح کا وقت آتا رہتا ہے، کبھی اچھا اور کبھی برا۔ تو اب جب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، تیرے جانے کے بعد یوں لگتا ہے کہ گویا یہ صحن ہی خالی ہو گیا، اور تجھ پر افسوس کرنے والے جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو اب ان کے جانے کے بعد گھر بالکل تیرا صحن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ یہ تو تیرا صحن ایسا صحن تھا، یہ گھر تیرا ایسا گھر تھا کہ جس میں وفدوں کے بعد وفد آ کر رہا کرتے تھے، جس میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ چھوجو میرا بیبی، چھوجو میرا پتر، بسم اللہ کرے، ماما شد کے جائے، چھوجو۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی گھر ہے، یہ وہی صحن ہے جہاں پر لوگ وفدوں کے وفد آ کر قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تیری ذات، تیری شخصیت۔ اب تیری شخصیت چونکہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب یہ صحن بھی خالی ہو گیا ہے، اب یہ گھر بھی خالی ہو گیا ہے۔ تیرے جانے کے بعد یہ علاقہ بالکل ویران نظر آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُدْ عَلَىٰ مُتَعَهِدٍ، بس بے شک تو نہیں ہے، تو دور نہیں ہوا عَلَىٰ مُتَعَهِدٍ، عہد و پیمان کرنے والے سے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو مٹی کے نیچے ہوتا ہے وہ دور ہی ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اہل واسط کو دلاسا دیتا ہے، ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تیرے اس واقعے کو دیکھ کر نئے عزم اور نئے عہد اور پیمان نے جنم لیا تھا۔ تو ان سے دور نہیں ہے، تو ان عزائم سے، تو ان عہد و پیمان کرنے والوں سے دور نہیں ہے۔ وہ تجھے جانتے ہیں، وہ تیرے حالات کو جانتے ہیں، وہ تیرے واقعات کو جانتے ہیں، وہ تجھے اپنی یادوں میں سموئے ہوئے ہیں، تیری یادیں ان کے اندر رہتی ہیں۔ تم اس بات کو نہ بھولو، تم اس بات کی فکر نہ کرو، جو لوگوں نے نئے عہد و پیمان کیے ہیں تمہاری وفات کے بعد تمہیں دیکھ کر جانے کے پر تمہارے وہ لوگ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کی یادداشت سے تم دور کسی صورت نہیں گئے، ان کے ذہن میں تم ہر وقت ویسے ہی تازہ ہو، تمہارے عہد و پیمان ویسے ہی تازہ ہیں، تمہارے عزائم تم سے متعلق ویسے ہی تازہ ہیں، وہ تمہارے حالات کو جاننے والے ہیں۔ لیکن یہ کیا کریں، یہ ایک دنیا کا اصول ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اور یہ بات کہ ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ ہم تمہیں اپنے آپ سے دور خیال کریں، تم ہماری یادوں میں ہمارے بالکل ذہنوں میں تازہ ہو، تمہاری یادیں تازہ ہیں ہمارے ذہنوں میں، لیکن وہ کہتا ہے ہمیں اس بات کو ماننا ہی پڑے گا کہ جو شخص مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے پھر وہ دور ہو جاتا ہے۔ دور ہو جانے کا مطلب وہی کہتا ہے جیسے آپ ایک مقولہ سنتے ہیں نا، آج مرے کل دوسرا دن، مطلب ایک دفعہ انسان چلا گیا، کل دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایسے زندگی اپنی روٹین پہ آ جاتی ہے، ختم وہی ہوتا ہے، ختم اسی کا ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ اس کو ہم ختم ہونا نہیں کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اس کی دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا اختتام ہو کر، فانی دنیا کا اختتام ہو کر، اس کی جو اخروی دنیا ہے، جو اس کی دائمی دنیا ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم تجھے اپنے آپ سے دور کہیں. جیسے ہمارے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، ہمیں بہت ہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی وہ تھا، ہم سے کہاں نہیں جا رہا ہوتا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے وہ پھر دور ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم اس بات پر نہ ہو، تم لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری یادیں ضرور تازہ ہیں، لیکن تم ان سے دور نہیں ہوئے، ان کی یادوں سے دور نہیں گئے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب چونکہ تم مٹی کے نیچے چلے گئے ہو، تو اب تم اس دنیا سے بھی دور چلے گئے ہو. یہ تو تھا ابو عطا السندی. اس کے بعد اگلا شاعر ہے ابو دلاء السندی. انہوں نے فراق میں یعنی جدائی کے وقت صبر کے بارے میں شاعری کی ہے. 2 اشعار ہیں صرف. اور شاعر کہتے ہیں ابو دلاء السندی، ان کا مختصر سا تعارف دیا انہوں نے. یہ معروف ہے اپنی کنیت سے صرف، جو کہ ابو دلاء السندی ہے. غلام شعراء میں سے ہیں اور عباسی خلفاء میں سے جو موسیٰ ہادی تھا. عباسی خلفاء میں موسیٰ ہادی کے آزاد کردہ غلام تھا یہ شاعر. اور یہ دوسری ہجری کے لوگوں میں سے ہے، دوسری ہجری سے اس کا تعلق ہے. لیکن ان کے نام، ان کے خاندان، ان کی پیدائش اور ان کی پروان چڑھنے کی جگہ کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. لیکن ان کے جو 2 اشعار ہیں، ان کا ذکر ابن جراح نے اپنی کتاب جس کا نام الورقہ فی اخبار الشعراء ہے، اس میں انہوں نے کیا ہے. اور ہر حال میں یہ پرانے شعراء میں سے ایک ہیں جو کہ سرزمین ہند کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شاعر کا نام و نسب، شاعر کا خاندان، اس کی جائے پیدائش کے بارے میں کوئی علم نہیں. صرف اتنا پتہ ہے کہ شاعر اپنی کنیت سے مشہور ہے جو کہ ابو دلاء السندی ہے. اور یہ شاعر بھی آزاد کردہ غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ موسیٰ ہادی خلیفہ، عباسی خلفاء میں سے جو موسیٰ ہادی خلیفہ تھا اس کے آزاد کردہ غلام تھے، اور دوسری صدی ہجری کے لوگوں میں سے آتے ہیں. شاعر کہتے ہیں صبر کے بارے میں عند الفراق یعنی جدائی کے وقت جو صبر ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے یا نفس اے میرے نفس، یا نفس اے میرے نفس، اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے نفس صبراً صبر کر، اے میرے دل صبر کر، لا تہلکی نہ تو ہلاک ہو جا، یأسن مایوسی سے، تو مایوس ہو کر ہلاک نہ ہو جا، مایوسی سے ہلاک نہ ہو جا. قد فارقا جدا ہوئے ہیں، قبل الناسو لوگ، قبلہ کی تجھ سے پہلے، الناسا لوگوں سے، پہلے بھی لوگ لوگوں سے تجھ سے پہلے بھی جدا ہوئے ہیں. اے دل صبر کر، مایوسی سے خود کو ہلاک نہ کر لے، مایوسی سے ہلاک نہ ہو جا، تجھ سے پہلے بھی لوگ لوگوں سے جدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں. صبراً جمیلاً عمدہ صبر، خوبصورت صبر کر. فلسطی پس نہیں ہے تو اولا پہلا، من جس کو اورثہ وارث بنایا اسے، الظاعنون پوچھ کرنے والوں نے، وسواسہ وسوسوں کا، پریشانی کا، بے قراری کا. تو عمدہ صبر کر، پس تو پہلا نہیں ہے جسے چلے جانے والوں نے، کوچ کرنے والوں نے پریشانی اور بے قراری کا وارث بنایا ہو. شاعر اپنے آپ کو مخاطب اپنے آپ سے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب جب جدا ہو گیا تو محبوب کے جانے کے بعد شاعر نے یہ کہا اپنے آپ سے کہ تیرا محبوب تجھ سے جدا ہو گیا ہے، اب جدائی پر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو کام تو کر سکتا ہے وہ ہے صرف اور صرف صبر. صبر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جو تو کر سکے. جب ایک کام ہو ہی گیا تو کیوں نہ اس سے فرار کے لیے کوئی ہیلہ تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ انسان اس کے اندر ڈوب کر خود کو ہلاک کر لے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے نفس، اے میرے دل، تو صبر کر.
صبر کر صبر کر صبر کر، اتنا صبر کر کہ تو اپنے آپ کو مایوسی سے ہلاکت میں نہ ڈال لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مایوس ہو کے اپنے محبوب کے چلے جانے کے بعد، اپنے محبوب کے جدا ہو جانے کے بعد تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ مایوس کر لے کہ تو ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، کہ تو ہلاک ہونے والا ہو جائے۔ اے میرے دل، تو ایسا صبر کر کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، کس وجہ سے؟ مایوسی کی وجہ سے، مایوس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی لوگ لوگوں سے جدا ہو چکے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا، تجھ سے پہلے بھی جو انسان اس دنیا میں آیا اس نے جدا ہونا ہے، جو ساتھی آپ کا بنتا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی شاعر کہہ چکا، آپ کو میں بہت بار اس شعر کا حوالہ دے چکی ہوں، جو کہتا ہے کہ ساتھی زیادہ دیر نہیں رہتے، انہیں جدا ہونا ہی ہوتا ہے، دن اور رات ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی دن اور رات کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، وقت کم ہو رہا ہے، وقت یوں لگتا ہے گویا ہمیں دھوکہ دے رہا ہو، تو وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اور امیدیں ہمیں خوش کرتی جا رہی ہیں اور عمریں گزرتی جا رہی ہیں، لیکن ہم ان گزرتی عمروں کو اپنے ذہن میں نہیں لاتے، بلکہ جب کوئی ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو شاعر یوں اس بات کو منع کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے، کلو من علیہا فان، جو شخص بھی آیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، موت کا ذائقہ اس نے لینا ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر تیرا ساتھی بھی تجھ سے چلا گیا ہے، تجھے چھوڑ گیا ہے، تو تجھے اپنے آپ کو مایوسی سے ہلاک نہیں کرنا کہ تو اپنے آپ کو ختم کر لے، بلکہ تو صبر کر، کیونکہ صبر کرنے میں ہی تیری بقا ہے۔ تو صبر کرے گا تو تو جی سکے گا، اگر تو صبر نہیں کرے گا تو تیری زندگی تجھے عذاب لگنے لگے گی۔ اور پھر وہ کہتا ہے ایسا صبر کر جو کہ عمدہ صبر ہو۔ صبر جمیل کہتے ہیں اس صبر کو جو انسان کو پہلے افسوسناک خبر ملے اور سنتے ہی وہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ صبر کر جائے، اس کو برداشت کر جائے، بجائے اس کے کہ وہ اتنا رو دھو کے، اتنا زیادہ گلے شکوے کر کے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اور کفر کی باتیں نعوذ باللہ منہ سے نکال کے پھر کہ اچھا اب میرا صبر ہی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا صبر نہیں، بلکہ عمدہ صبر کر کہ فرسٹ سٹیپ پہ، پہلے قدم پہ تو صبر کر، اور ایسا صبر کر کہ تو تجھے مایوسی نہ ہو، بلکہ تو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا بن جا۔ کہتا ہے تو پہلا شخص نہیں ہے جسے کیا ہے کہ جسے جو کوچ کرنے والے ہیں، جسے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے پریشانی میں مبتلا کیا ہو، یعنی تو پہلا نہیں ہے جو کہ بے قراری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پہلا نہیں ہے جو کہ وسوسوں میں آ گیا ہے، تو پہلا نہیں ہے کہ جو پریشانی میں آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہوتی ہی آئی ہیں دنیا میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا یہ نیا اصول تجھ پر لاگو نہیں ہوا۔ جو شخص اس دنیا میں آیا وہ چلا بھی گیا، جو ساتھی بنا وہ جدا بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام آئے، حوا علیہ السلام آئی، دونوں کی جدائی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اپنے قریب رکھا۔ ماں باپ کا دکھ، پہلے تو باپ اس دنیا سے پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے، پھر آپ اپنے دادا کے پاس گئے تو دادا کی ماما اپنی اماں کے پاس رہے تو اماں کی وفات ہو گئی 6 سال کی عمر میں، پھر 8 سال کے ہوئے تو دادا کی وفات ہو گئی، پھر اپنے چچا کے گھر میں رہے۔ یعنی کوئی ایسا آپ کو کہ آپ بہت زیادہ پیمپرڈ رہتے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف رخ کر کے رکھا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں تو پہلا نہیں ہے، تو دیکھ، لوگوں کو دیکھ، جو کوئی ساتھی بنتا ہے پھر ساتھی وہ جوڑا جدا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بند کر دو بیٹا، کولر ہے بہت شور ہو رہا ہے بیٹے، مانی کی پوٹھی آ گئی، تو کہتا ہے ایسا عمدہ صبر کر لے کہ اس بات کو جان لے کہ لوگ لوگوں سے جدا ہوتے ہی رہے ہیں، اور تو پہلا نہیں ہے جس کو جانے والے لوگ، کوچ کرنے والے لوگوں نے وارث بنانے کا مطلب ہے تمہیں ورثے میں دے دیا، تمہیں غم آ گیا، تمہیں اتنا غم آ گیا یوں لگتا ہے گویا تم شروع سے ہی غم میں مبتلا تھے، تو کہتا ہے کہ تمہیں وارث بنا دیا گندا، بے قراری کا، پریشانی کا اور وسوسوں کا، کہ تم اس میں وسوسوں میں مبتلا ہو گئے۔ نہ کرو بیٹے، گندا ہے اس کو، بابا نے اس کو یوز کیا ہے اندر آنے سے تو وہ گندا ہوتا ہے۔
تو اس لیے ہلاکت میں خود کو نہیں ڈالو، مایوسی کی طرف نہ لے کے جاؤ، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انہ لا ییأس الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس لیے اے میرے دل، اے میرے نفس، اپنے محبوب کے جانے پر خود کو غمزدہ نہ کرو، اتنا غم نہ مناؤ، اتنے رنج و الم کی کیفیت میں نہ آؤ، اتنے آنسو نہ بہاؤ کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب ہو جاؤ، تم ہلاک ہوئے جاؤ۔ ہلاک ہونے میں تمہاری بقا نہیں، بلکہ تمہاری بقا صبر کرنے میں ہے۔ صبر کرنا، وہ بھی عمدہ صبر کرنا، اس لیے کہ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ لوگ لوگوں سے جدا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور تمہاری شخصیت وہ پہلی شخصیت نہیں ہے جس کو جانے والوں نے پریشانی نہ دی ہو۔ یہ 2 شعراء تھے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلا دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔